ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون۔ یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 128 ہے۔ گزشتہ درس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے انشراح الصدر اور ضیق الصدر کا تذکرہ فرمایا تھا کہ جب اللہ تبارک و تعالی کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اس کے سینے کو کشادہ کر دیتے ہیں، سینے کو کھول دیتے ہیں، اور جب اللہ کسی کو گمراہ کرنا چاہے تو اس کے سینے اور اس کے دل کو تنگ کر دیا جاتا ہے، اتنا تنگ ہو جاتا ہے کہ گویا کہ وہ بڑی مشقت سے جو ہے اوپر کی طرف چڑھ رہا ہے۔ فرمایا کہ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی جو ہے ایسے لوگوں کے اوپر جن کے سینے تنگ ہو گئے، دل تنگ ہو گئے، ایمان کی روشنی سے محروم ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر شیطان کو مسلط کر دیتا ہے، گندگی ان پر مسلط ہو جاتی ہے، اس لیے کہ وہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ شرح صدر کے متعلق میں نے آپ کو تفصیل سے بتایا تھا کہ شرح صدر کس کو کہتے ہیں اور اس کی علامات کیا ہیں، تو حدیث کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی 3 علامات بتائی تھی۔ ان میں ایک علامت یہ تھی کہ الانابۃ الی دار الخلود، یہ ایک، دوسری والتجافی عن دار الغرور، تیسری والاستعداد للموت قبل ورود الموت۔ یہ 3 علامات حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شرح صدر کی بتلائی تھی کہ پہلی علامت یہ ہے کہ بندہ جو ہے اس کو جو ہے دار الخلود یعنی جنت کی طرف، آخرت کی طرف اس کی رغبت ہو اور اس کی منتہی نظر آخرت ہو، وتجافی عن دار الغرور، اور دنیا دار الفانی، جو ہے فنا، اس سے جو ہے بے رغبتی کا اس کے ساتھ تعلق ہو، بے رغبتی ہو، دنیا کے ساتھ دل لگا کر نہ بیٹھے، دنیا کو جو ہے اپنا منتہی نظر نہ بنائے۔ اور تیسری چیز اللہ کے نبی نے یہ بتائی تھی کہ موت سے پہلے، موت کے آنے سے پہلے موت کی تیاری کر لے تو اس کو جو ہے شرح صدر حاصل ہو جاتا ہے۔ یہ 3 چیزیں جس کو مل جائیں۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کو تنگ کر دینا، یعنی جس کے دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ تنگ کر دیتا ہے، اس کی تفصیل بھی میں نے آپ حضرات کے سامنے بتائی تھی کہ حرج عربی زبان کے اندر اس درخت کو کہا جاتا ہے جو جنگل میں پیڑوں کے درمیان بالکل سنٹر میں ہو اور وہاں تک کسی چیز کا پہنچنا ممکن نہ ہو، تو حرج جو ہے ایسے چیز کو کہا جاتا ہے کہ جس تک باہر کی کوئی چیز پہنچ نہ سکے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ایسے، یعنی کہ ان کے دلوں کو اور سینوں کو تنگ کر دیتا ہے کہ ایمان کی روشنی وہاں تک نہیں پہنچتی، اور کسی بھی یعنی اچھائی کی بات جو ہے ان کے دلوں تک نہیں پہنچتی، ان کے صدور تک نہیں پہنچتی، تو ان کا انجام جو ہے بہت برا ہوتا ہے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرح صدر والوں کے لیے فرمایا تھا کہ جو لوگ سیدھے راستے پر ہیں، صراط مستقیم پر ہیں، یہی شرح صدر والے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی آیات کو تفصیل سے کھول کر بیان کر دیا ہے غور و فکر کرنے والی قوم کے لیے۔ پھر جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت سے نوازا ہے ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں دار السلام ہے۔ دار السلام جنت کا نام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرما دے۔ اللہم ادخلنا دار السلام، یہ دعا ہمیشہ پڑھا کریں کہ اللہ تو ہمیں دار السلام کے اندر پہنچا دے۔ یہ جنت کا نام ہے اور یہ سلامتی والا گھر ہے، وہاں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی بھی وہاں پہ مسئلہ نہیں ہوگا، آپ کو وہاں خوشیاں ہوں گی، اور سب سے بڑی خوشی یہ ہوگی کہ اللہ کی رضا نصیب ہوگی۔ رضوان من اللہ اکبر، اللہ کی رضا جو ہے سب سے بڑی اللہ کی نعمت ہے، وہاں اللہ یہ نصیب فرمائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے کارساز اور مددگار اور دوست ہوں گے۔ کن لوگوں کے؟ جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے۔ اب آج کی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 مکلف مخلوق یعنی انسان اور جنات اور ان کے ساتھ جو ان کے دوست ہیں اور ان کے احباب ہیں اور ان کے پارٹی والے ہیں، ان کے گروہ والے ہیں، ان کا تذکرہ کیا ہے۔ پچھلی آیت میں بتایا تھا کہ وَهُوَ وَلِيُّهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت والوں کا دوست ہے
اور ان کے ساتھ اللہ کی معیت اور اللہ کی مدد اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت ہوگی۔ اب یہ جو آج کی آیت ہے اس میں شیطان خصوصاً یعنی کہ شیطان جنات اور انسانوں کا تذکرہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی تفصیل بتائی ہے۔ فرمایا کہ قیامت کے دن وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان مکلفات مخلوق یعنی انسان اور جنات ان تمام کو میدان حشر کے اندر جمع کریں گے، اکٹھا کریں گے۔ اکٹھا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا شیء خطاب ہوگا جنات سے، یا معشر الجن، اے جنات کے گروہ، قد استکثرتم من الانس، تم نے گمراہ کیا، تم نے اپنی پارٹی میں شامل کر لیا، تم نے اپنے ساتھ ملا لیا بہت سارے انسانوں کو، من الانس، انسانوں میں سے بہت سارے لوگوں کو جو ہے تم نے اپنے ساتھ ملا لیا، اپنی پارٹی والا بنا لیا۔ تو اب یہ جنات جو ہے حضرت مفتی سعید احمد پالپوری رحمۃ اللہ علیہ ہدایت القرآن کے اندر فرماتے ہیں کہ جب اللہ کا یہ خطاب ہوگا تو جنات خاموش ہو جائیں گے، ان کی آنکھیں ندامت سے جنات کی جھکی ہوئی ہوں گی، تو یہ خود تو کوئی جواب نہیں دیں گے، لیکن ان کے جو اولیاء ہیں انسانوں میں سے وہ جواب دیں گے۔ یعنی گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کا خطاب ہوگا جنات سے کہ اے جنات، تم نے جو ہے بہت سارے انسانوں کو گمراہ کیا اور ان کو اپنی پارٹی کا بنا لیا، اپنی جماعت میں ان کو شامل کر لیا، تو جنات اپنی نظر جھکا لیں گے۔ تو جو لوگ ان کی جال میں پھنسے ہیں وہ دوسری طرف سے بول پڑیں گے، وقال اولیاؤہم من الانس، اور ان کے دوست جو انسانوں میں سے ہیں، جنات کے دوست جو انسانوں میں سے ہیں، وہ کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، استمتع بعضنا ببعض، کہ ہم میں سے بعض نے بعض سے ان میں فائدہ اٹھایا، یعنی جنات نے ہم سے فائدہ اٹھایا اور ہم نے جنات سے فائدہ اٹھایا۔ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا، یہاں تک کہ تو نے ہمیں پہنچا دیا اس میعاد کو جو ہمارے لیے مقرر کی گئی تھی، یعنی قیامت، موت آئی، مر گیا اور قیامت کے دن جو میدان حشر میں پہنچ گیا۔ پھر شاہی خطاب ہوگا قال النار مثواکم خالدین فیہا، کہ اللہ فرمائیں گے کہ تمہارا ٹھکانہ جو ہے جہنم ہے، جہنم کی آگ ہے، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہو گے، الا ما شاء اللہ، مگر اللہ چاہے، ان ربک حکیم علیم، بے شک تیرا رب حکمت والا اور علم والا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے تقریباً 2000 سال پہلے اس دنیا کے اندر جنات تھے اور جنات آباد تھے، لیکن جب ان لوگوں نے جنات نے جو ہے سرکشی کا بازار گرم کیا، نافرمانی کا بازار گرم کیا اور آپس میں خون خرابہ کیا، اللہ کی نافرمانی علی اعلان کرنے لگے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات کا پتہ صاف کیا، ان کو جو ہے زمین سے ہٹایا اور اس کی جگہ آدم علیہ السلام کی تخلیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی۔ پھر ان کو جو ہے جنگلوں کے اندر بھیج دیا، جزائر میں اور پہاڑوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقید کر دیا جنات کو۔ اب یہ جنات جو ہے یہ انسان کی طرح مکلف مخلوق ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ جناتوں کے اندر بھی اچھے اور برے بھی ہوتے ہیں، مسلمان بھی ہوتے ہیں، کافر بھی ہوتے ہیں، مومن بھی ہوتے ہیں، فاسق بھی ہوتے ہیں، موحد بھی ہوتے ہیں، مشرک بھی ہوتے ہیں۔ جس طرح مسلمانوں کے اندر مختلف فرقے موجود ہیں، آج جنات کے اندر بھی اس طرح کے ہوتے ہیں۔ اور یہ جنات جو ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انسانوں کی نظروں سے اوجھل کیا ہوا، یہ انسانوں کو نظر نہیں آتے۔ انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے یہ شرف عطا فرمایا کہ یہ اشرف المخلوقات ہے، باقی مخلوق جو ہے تمام کی تمام جس کی خادم ہے۔ جنات کے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو فضیلت عطا فرمائی، فرشتوں پہ فضیلت دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ تو یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خطاب ہوگا جنات سے کہ تم نے دنیا کے اندر بہت سارے لوگوں کو گمراہ کیا ہے۔ اب آج ہم دیکھتے ہیں کہ جنات، خبیث قسم کے شیطان جو ہے وہ لوگوں کے دلوں کے اندر وسوسے ڈالتے ہیں، اور پھر جب انسان کے دل کے اندر وسوسہ پیدا ہوتا ہے، کبھی وہ جو ہے اپنے ہاتھ سے پتھر کی مورت بناتا ہے، اس کے سامنے سر جھکا دیتا ہے، کبھی جو ہے قبر کے اوپر جا کر سر جھکا رہا ہے، وہاں خوش ہے، مطمئن ہے اپنے یعنی کہ اس عمل سے جو بڑا خوش ہے، کوئی جھنڈیاں لگا کر خوش ہے کہ جناب بس میرا تو کام بن گیا، میں تو جنت کا حقدار بن گیا، کوئی جلوس نکال کر اس میں وہ سمجھتا ہے کہ جی میرا کام ہو گیا، میرا تو جنت کا ٹکٹ کٹ گیا۔ تو وَزُيِّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، شیطان ان کے اعمال کو مزین کر کے ان کو دکھاتا ہے، ان کے دلوں کے اندر اس قسم کے وسوسے ڈالتا ہے، اور پھر یہ بندہ جو ہے اسی چیز کے اندر مگن ہوتا ہے اور اس میں بالکل خوش ہوتا ہے، مطمئن ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں نے یہ کام کیا۔ تو اس طرح یعنی کہ انسان جو ہے جنات جو ہے، جب انسان جنات کی پوجا پاٹ شروع کر دیتا ہے، اور بعض ایسے مذاہب بھی ہیں کہ وہ جنات کی عبادت بھی کرتے ہیں،
اور جنات کو جو ہے وہ جو ہے استمداد کے لیے پکارتے بھی ہیں اور ان سے مدد بھی لیتے ہیں اور ان کو جو ہے حاجت روا بھی سمجھا جاتا ہے۔ تو اس سے جو ہے جو جنات وغیرہ ہیں، خبیث قسم کے جنات، وہ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ جی ہمارا تو مرتبہ بڑھ گیا۔ ان کے اندر تکبر اور غرور آ جاتا ہے اور وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور اسی طرح انسان کہیں بیابان میں چلا جاتا ہے اور پھر وہاں پہ جب اس کے عقیدے بگڑ جاتے ہیں، نظریات اس کے بگڑے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ ان جنات کی پناہ میں چلا جاتا ہے، پھر کہتا ہے کہ جی جنات میری حفاظت کریں گے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ایمان والے ہیں، ویسے عام آدمی بھی، خصوصاً عام آدمی بھی، جیسے میں نے پیچھے بیان کیا تھا کہ ہر انسان کے ساتھ جو اللہ کے محافظین فرشتے جو ہے 60 فرشتوں کے تقریباً تعداد ہے، 60 محافظین فرشتے ہر انسان کے ساتھ ہوتے ہیں، اور ایمان والوں کے ساتھ خصوصی اللہ کی نصرت ہوتی ہے، مدد ہوتی ہے۔ لیکن یہ جو بدعقیدہ لوگ ہوتے ہیں، جو رسم و رواج اور بدعات، خرافات اور ان چیزوں کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں، تو یہ جنات سے مدد طلب کرتے ہیں اور جنات کو رشوت دیتے ہیں۔ یہ جو جادو ٹونا کرنے والے لوگ ہیں نا، جادوگر قسم کے، ان کا بھی یہی سسٹم ہوتا ہے کہ جنات کو رشوت دیتے ہیں۔ رشوت کیا ہوتی ہے؟ کبھی جو ہے شرک کے الفاظ کہہ دے، کبھی نعوذ باللہ قرآن کریم کو غلاظت کے ساتھ لکھ دیا، گندگی کے ساتھ لکھ دیا، تو یہ ان کی رشوت ہے۔ ان جنات کو رشوت مل گئی، اب وہ ان کے تابع ہو گئے، وہ کہہ دیں کہ جب ہم آپ کے غلام ہو گئے، آپ جیسے چاہیں ہم سے فائدہ لے سکتے ہیں۔ تو پھر یہ انسان جو ان جنات سے فائدہ لیتا ہے، کسی کو مارنا ہے، کسی کو کیا کرنا ہے، جو کچھ بھی کرنا ہے، وہ جنات ان کے تابع ہو کر کرتے ہیں۔ اسی طرح عاملین کے اندر جو نورانی علم حاصل کرنے والے لوگ ہیں، جن کو عامل کہا جاتا ہے، وہ اگر راسخ العقیدہ ہو، صحیح عقیدہ ہو، تو ان کے تابع جو ایک مخلوق ہوتی ہے اس کو وہ موکل کہتے ہیں، موکلات، یعنی نورانی مخلوق جو ہے ان کے تابع ہوتی ہے، وہ اس کے ذریعے کام کرواتے ہیں۔ لیکن فرق یہ ہوتا ہے کہ یہ خبیث قسم کے جنات جو ہے، ان کا مشن جو ہے یہ ہوتا ہے کہ کسی زوجین کے درمیان تفریق کرنا، یہ ان کا مشن، کسی کو لڑوانا ان کا مشن، قتل و غارت کروانا ان کا مشن، فساد فی الارض کرنا یہ ان کا مشن ہوتا ہے، یہ ان کا کام ہوتا ہے۔ تو یہ اس کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں۔ اور جو نیک قسم کے جو وہ ہوتے ہیں موکلات، ان کا کام ہوتا ہے زوجین میں اتفاق نہیں، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ جو اللہ نے ان کو پاور دی ہوتی ہے، تو وہ اس کے ذریعے ان کے درمیان سے جو چیز ان کو نکال دیتے ہیں۔ کوئی خبیث قسم جنات نے اگر درمیان میں کوئی دیوار کھڑی کی ہے تو وہ اس کی نشاندہی کر دیتے ہیں اور پھر وہ عامل وغیرہ جو اس کو نکالتے ہیں۔ بہرحال میرا اپنا جو ہے وشواس، میرا اپنا جو ہے نظریہ عاملین پہ نہیں ہے، میں عاملین کو نہیں مانتا۔ بہرحال کرتے ہیں لوگ، اور اگر اچھے عامل ہے، نیک عامل ہے، اعمال والا ہے اور صالح ہے، صحیح العقیدہ ہے، تو لوگ کراتے ہیں، اس کے بعد جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ شفا بھی دیتا ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ دونوں مخلوقیں جو ہے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھاتی ہیں، اور پھر قیامت میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو اکٹھا کریں گے۔ دنیا کے اندر جس طرح انسان اور جنات اکٹھا رہتے ہیں، ہمیں جنات نظر نہیں آتے، لیکن ہوتے ہمارے ساتھ ابھی یہاں بھی بیٹھے ہوں گے، مدارس کے اندر بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ تبلیغی اجتماعات ہوتے ہیں ان کے اندر بھی ہوتے ہیں، اور جو بھی یعنی کہ مجلس ہوگی اس کے اندر یہ جنات ہوں گے۔ اگر کہیں گانے کی مجلس چل رہی ہے، گانے کا پروگرام ہو رہا ہے تو وہاں بھی جنات ہوتے ہیں، کہیں اچھی محفل ہے تو وہاں بھی جنات ہوتے ہیں۔ تو یہ ہر جس طرح انسان کرتا ہے اس طرح یہ جنات بھی کرتے ہیں، اور ان کا بھی یہی کام ہوتا ہے۔ تو کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو اکٹھا کرے گا، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ وہاں پہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ گروہ بندی بنا دیں گے، جماعت بنا دیں گے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جنات کو خطاب کیا، سورہ یاسین میں اللہ نے ابن آدم کو خطاب کیا، الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، کہ ابن آدم میں نے تم سے یہ عہد نہیں لیا تھا کہ شیطان کو جو ہے شیطان کی پوجا نہیں کرنا۔ اب جو بھی غلط باتیں ہیں، جو بھی رسم و رواج ہیں، جو بدعات ہیں، خرافات ہیں، وہ ساری شیطان کی پوجا ہے، شیطان کو خوش کرنے والے اعمال ہیں اور شیطان کی عبادت کرنے کے مترادف ہیں۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن جو ہے ان کو الگ کر دے گا اور پھر ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ قال النار مثواکم، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان کو جہنم میں ڈال دے گا اور یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلے جائیں گے۔ اب یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ جنات کی جہنم الگ ہے، انسانوں کی جہنم الگ ہے، لیکن دونوں ساتھ میں ملی ہوئی ہیں۔ انسانوں کی جنت الگ ہے اور جنات کی جنت الگ ہے، لیکن ساتھ میں ملی ہوئی ہیں۔ اب اللہ تبارک، اب ایک سوال دوسرا یہاں پہ یہ ہے کہ جنات وہ کس سے پیدا ہوئے ہیں جی؟ آگ سے پیدا ہوئے ہیں، اور جہنم کی آگ وہ تو ہے ہی آگ، اب آگ کو کیسے جلائے گی؟ تو یہ ایک ہندو نے جو ہے اعتراض کیا تھا، پنڈت تھا، اس نے اعتراض کیا اسلام کے اوپر کہ تم لوگ بڑے عجیب ہو، تم کہ تو جنات جہنم میں جائیں گے، تو یہ جنات جب جہنم میں جائیں گے تو ان کو آگ کیسے جلائے گی؟ تو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ حجت الاسلام، تو انہوں نے اس ہندو کو کہا کہ بھائی مٹی کا ڈھیلا لاؤ، پھر میں آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں۔ تو مٹی کا ڈھیلا جب لایا گیا تو حضرت نے کھینچ کے اس کے مارا، کہا کہ تجھے تکلیف ہوئی؟ کہا جی بہت زیادہ ہوئی۔ کہا آپ نے مجھے مارا؟ تو کہا کیوں ہوئی؟ تو بھی تو مٹی سے بنا ہے، میں نے مٹی سے مارا، تو بھی تو مٹی سے بنا ہے، تجھے تکلیف کیوں ہوئی؟
تو کہا اسی طرح سمجھ، اگر جنات کو اللہ نے آگ سے پیدا کیا ہے تو اللہ چاہیں گے تو آگ ان کو تکلیف دے گی۔ اور دوسرا یہ بھی یاد رکھیں کہ جنات کا جو ہے جنات خالصتاً جو ہے آگ سے نہیں پیدا کیے گئے، یہ عناصر اربعہ سے پیدا ہوئے ہیں۔ اس میں جو ضعیف قسم کی آگ کا عنصر بھی شامل ہے، لیکن جب قوی عنصر آگ غالب آئے گی تو پھر ظاہر بات ان کو جلائے گی اور ان کو تکلیف بھی ہوگی۔ اور فرمایا کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، الا ما شاء اللہ، مگر اللہ چاہے۔ اب یہاں سوال یہ ہے کہ مشرک کافر کے بارے میں اللہ کیوں چاہیں گے کہ اس کو جو ہے نجات مل جائے؟ تو یہاں اللہ کی مشیت سے علماء نے 3 مطلب بیان کیے ہیں۔ ایک مطلب اللہ کی مشیت کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں اسے توفیق عطا فرما دے کہ وہ شرک ہی نہ کرے، وہ کفر سے باز آ جائے اور وہ عقیدہ صحیح کر لے، عقیدہ توحید پہ آ جائے، اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لے آئے، تو ظاہر بات ہے یہ اللہ کی مشیت ہوگی اور آخرت میں جا کر وہ جہنم کا حقدار نہیں بنے گا۔ الا ما شاء اللہ۔ دوسرا معنی علماء نے یہ مطلب لیا ہے کہ جہنم کے اندر جب جہنمیوں کو آگ کے اندر جلایا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر وہ پانی کے لیے پکاریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ان کے لیے بندوبست پانی کا بھی ہے، اللہ ان کو پانی بھی پلائیں گے۔ تو یہ جو درمیان میں پانی پینے کا وقفہ ہوگا نا جی، الا ماشاء اللہ، کہ اتنا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنا چاہیں گے وہ پانی کا جو وقفہ ہوگا وہ گرم پانی کے پینے کے لیے جائیں گے۔ وہ پانی کیسا ہوگا؟ اتنا ابلتا ہوا کھولتا ہوا پانی ہوگا۔ فقطع امعاءہم، جب وہ پئیں گے تو ان کی آنتیں جو ہے کٹ کٹ کر کے گر جائیں گی، تو اتنا کھولتا ہوا ابلتا ہوا پانی ہوگا۔ تو یہ جو وقفہ ہے، اس وقفے میں یعنی اس پانی پینے کے وقفے میں جو ہے ان کو آگ کا عذاب نہیں دیا جائے گا، تو اس میں بھی یہ عذاب ہے۔ اور علماء نے ایک تیسرا مطلب یہ بھی بیان کیا ہے کہ ان کو جو ہے جب یہ پانی کی طلب کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دوسرے عذاب کی طرف ان کو منتقل کر دیں گے۔ زمہریر، جہنم کی ایک وادی ہے اس کا نام ہے زمہریر، اس کے اندر ان کو منتقل کر دیا جائے گا، اور وہ انتہائی سرد وادی ہے، اس کے اندر جائیں گے تو ان کو سردی کا عذاب دیا جائے گا۔ تو یہ آگ سے وقفہ ہو گیا اور وہاں چلے گئے۔ اور ایک علماء نے یہ بھی بیان فرمایا کہ اللہ کی مشیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہیں، جسے چاہیں اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دے۔ اللہ نے اپنی مشیت کو بیان فرمایا، قدرت کاملہ کو بیان کیا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے اندر فرعون جیسے جابر کو معاف کرنا چاہے، کوئی پوچھ نہیں سکتا اللہ کو۔ شیطان جیسے لعین کو معاف کرنا چاہے، کوئی اللہ سے نہیں پوچھ سکتا کہ اللہ تو نے کیوں کیا۔ کسی بڑے سے بڑے صالح نیک آدمی کو اٹھا کر جہنم میں ڈالنا چاہے، کوئی اللہ سے نہیں پوچھ سکتا کہ اللہ تو نے کیوں کیا۔ اللہ اپنی قدرت میں یہ نا کمال رکھتے ہیں، اللہ کی قدرت کامل ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پہ، لیکن چونکہ اللہ کا قانون اور ضابطہ یہ نہیں ہے، قرآن میں اللہ نے بتا دیا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، مشرک کو اللہ نہیں معاف کریں گے، اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ کتنا بڑا گناہ گار کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کے علاوہ وہ کتنا بڑا گناہ گار کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف کر دیں گے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک شخص ہوگا، وہ ایسا شخص ہوگا جس کے پلے ایک بھی عمل نہیں ہوگا، بس زندگی میں صرف ایک مرتبہ جو ہے اللہ کے خوف سے رویا تھا، اور اتنا رویا کہ وہ آنسو جو ہے آنکھوں سے نیچے نہیں ٹپکا، بلکہ آنکھ ایک پلک کا جو بال ہے نا اس بال کے ساتھ چپٹا ہوا تھا وہ قطرہ جو ہے، بس اتنا رویا تھا یہ، وہ آنسو نیچے نہیں بہہ گیا۔ اب اس کے لیے حکم ہوگا اس کو جہنم میں لے جایا جائے، تو جب یہ جہنم کی طرف جا رہا ہوگا تو وہ آنکھ کا بال جو ہے کھڑا ہو جائے گا، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سفارش کرے گا کہ اے اللہ، یہ جو بندہ آپ نے حکم دیا جہنم میں جانے کا، اے اللہ میں اس کی گواہی دیتا ہوں کہ اس نے ایک مرتبہ تیرے سامنے خوف سے جو ہے آنسو بہایا تھا، وہ میں آنسو ہوں، یا اللہ میں اس کی گواہی دیتا ہوں تیرے خوف سے وہ کیا تھا، اور اتنا چھوٹا سا قطرہ تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مہربانی کا کاملہ فرمائیں گے تو اس شخص کو اس معصوم سے قطرے کی وجہ سے اٹھا کے جنت میں ڈال دیں گے۔ وہ جسے چاہیں اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دے، اور جسے پکڑنے پہ آئیں تو اللہ کی گرفت بھی بہت سخت ہے۔ بالم بن باعورہ بنی اسرائیل کا بہت بڑا زاہد عالم، اور جو ہے استجاب الدعوات، کوئی دعا کرے اللہ رد نہیں کرتے تھے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پکڑا تو کیسے ذلیل ہو گیا، اور اس کی زبان کتے کی طرح جو ہے نیچے لٹکنے لگ گئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اولئک کالانعام بل ہم اضل کہہ کر اس کو جو ہے فرمایا کہ تو جانور سے بھی بدتر ہے، تیری کوئی اوقات نہیں۔ تو اس لیے میرے عزیزو، اللہ کی بے نیازی سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ بڑے بے نیاز ہیں، اللہ کو ہماری عبادات کی ضرورت نہیں، ہمارے روزوں کی ضرورت نہیں، ہمارے اعتکاف کی ضرورت نہیں، ہمارے حج و عمرے کی ضرورت نہیں، وہ بڑے بے نیاز ذات ہیں۔ وقال موسیٰ ان تکفروا انتم ومن فی الارض جمیعا فإن اللہ لغنی حمید۔ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا دے بنی اسرائیل، تم اور ساری کائنات کی مخلوق کی اگر اللہ کی نافرمانی کر دو نا تو اللہ کا کچھ نہیں بگاڑو گے، اللہ ورا الورا ہے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مشیت میں کامل ہے،
اللہ اپنی قدرت میں کامل ہے، جو چاہیں کر سکتے ہیں اور جس کو چاہیں معاف کریں، جس کو چاہیں سزا دیں۔ تو بار اور فرمایا کہ ان ربک حکیم علیم، تیرا رب جو ہے حکمت والا اور علم والا ہے۔ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي، اور اسی طرح نولی قریب کر دیے جائیں گے بعض الظالمین بعضا بما كانوا یکسبون، بعض ظالم بعض کے اپنے اعمال کے سبب، جو ان کے اعمال تھے ان اعمال کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کے قریب کر دیے جائیں گے۔ نولی کا معنی ملانا بھی ہوتا ہے، نولی کا معنی قریب کر دینے بھی ہوتا ہے، نولی کا معنی مسلط کر دینا بھی ہوتا ہے، جس کے مختلف معنی علماء نے مفسرین نے کیے ہیں۔ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، یہ ظالم ایک دوسرے کے قریب ہوں گے، دنیا کے اندر دور دور ہیں، پاکستان کا مجرم یہاں رہ رہا ہے، امریکہ کا مجرم وہاں رہ رہا ہے، لیکن قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو اکٹھا کر دیں گے، سب کی جماعتیں اکٹھی ہو جائیں گی۔ مجرمین کی جماعت الگ ہے، مسلمین کی جماعت الگ ہے، فرمان برداروں کی جماعت الگ ہے اور نافرمانوں کی جماعت الگ ہے۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، وہاں اعلان ہو جائے گا کہ آج میرے نیک بندوں کے ساتھ کھڑے ہونے کا مجرموں تمہیں کوئی حق حاصل نہیں۔ وہاں گروہ بندی ہو جائے گی۔ دنیا کے اندر اگر کوئی چور کے ساتھ رہا ہے، کوئی چور کے ساتھ محبت کرتا تھا، چور کے ساتھ رہا تو وہ چور کے گروہ میں شامل ہوگا، کوئی زانی کے گروہ میں رہا تو وہ زانی کے گروہ میں ہوگا، کوئی کسی ایمان والے کے ساتھ تھا تو وہ ایمان والے کے ساتھ ہوگا۔ تو وہاں گروہ بندی ہوگی، ایمان والوں کی بھی صفیں ہوں گی اور اس طرح گناہگاروں کی بھی صفیں ہوں گی۔ پھر ایمان والوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ مختلف اعمال کی بنیاد پر صفیں ہوں گی۔ جس نے 100% نمبر لیے ہیں ان کی صف الگ ہوگی، اور جس نے 90% نمبر لیے ہیں ان کی صف الگ ہوگی، جس نے 50% نمبر لیے ان کی صفیں الگ ہوں گی، اور اس طرح مجرمین کی صفیں بھی جدا جدا ہوں گی، اور جس نے جتنا جرم کیا ہوگا ان کی صفیں ہوں گی، وہ صفوں میں کھڑے ہوئے جہنم کا کوئی انتظار کر رہے ہوں گے اور کوئی جنت کے انتظار میں ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جو ہے اپنی جو ہے مہربانی نصیب فرما دے، اور اللہ کریم ہم سب کو جنت کا حقدار بنا دے۔ اور فرمایا دوسرا جو ہے نولی کا معنی جو ہے مسلط کرنا بھی ہوتا ہے، کہ جب یہ ظالم ظلم کرتے ہیں نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ظالم کے اوپر بڑا ظالم مسلط کر دیتا ہے۔ حدیث کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کما تکونون یؤمر علیکم او کذالک یولی علیکم، اے لوگو جس طرح تمہارے عادات ہوں گے، جس طرح تمہارے طور طریقے ہوں گے، اسی طرح تمہارے حکمران ہوں گے۔ اعمالکم عمالکم، جس طرح تمہارے اعمال ہوں گے ایسے ہی تمہارے حکمران تم پر مسلط کر دیے جائیں گے۔ اور یہ بھی اللہ کے نبی نے فرمایا من اعان ظالما سلط اللہ علیہ ظالما، جس نے کسی ظالم کی اعانت کی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر اس سے بڑا ظالم مسلط کر دے گا۔ تو آج ہم یہی دیکھ رہے ہیں، دنیا کے اندر ظلم ہو رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر دوسرا بڑا ظالم مسلط کر دیتا ہے، پھر اس کے اوپر دوسرا بڑا ظالم آ جاتا ہے، پھر اس کے اوپر دوسرا بڑا ظالم آ جاتا ہے۔ تو یہ میرے رب کا قانون ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کرتے رہیں گے۔ تو اس لیے میرے عزیزوں قرآن کریم کی طرف آئیں اور قرآن کریم کو پڑھیں سمجھیں، اور قرآن کریم جو ہم سے کہہ رہا ہے اس کے اوپر عمل کریں، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ظالمین کی صف سے نکال دیں گے، اور اللہ کریم ہمیں اپنے محبوبین کی صف میں شامل فرما دیں گے۔ حزب اللہ کی جماعت میں شامل ہونا چاہتے ہو تو بہت آسان ہے، وہ یہ ہے کہ بھائی اللہ کی تابعداری کرنی ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، دین اسلام سے محبت کرنی ہے، دین کا جو بھی تقاضا اس پہ لبیک کہتے ہوئے اپنے آپ کو حاضر کرنا ہے۔ تو اس کے لیے انشاءاللہ ابھی کراچی کا اجتماع بھی آ رہا ہے، تقریباً 9 فروری سے انشاءاللہ شروع ہوگا، تو اس کے لیے بھی حضرات سے درخواست ہے کہ بھائی اپنے آپ کو تیار رکھیں اور اس کے لیے قربانی دے۔ 3 دن کی قربانی ہوتی ہے، وہاں بڑے بڑے پتہ نہیں کہاں سے لوگ آتے ہیں قربانی دے کر، جن کی ساری زندگی جو دین کے لیے وقف ہوتی ہیں تو وہاں آتے ہیں۔ تو اگر ہم ان کی معیت میں رہیں گے تو کل انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان کے ساتھ کھڑا کریں گے، اور ہماری گروہ بندی ان کے ساتھ ہوگی، ہماری جماعت ان کے ساتھ ہوگی۔ لیکن اگر ہم نے جو ہے کسی گانے والوں کے ساتھ ان کے مجلس میں گئے، اور کئی شرابیوں کے مجلس میں گئے، کھلاڑیوں کے مجلس میں گئے، تو کل قیامت میں ان کے صف میں کھڑے ہوں گے۔ تو جس صف میں کھڑا ہونا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ آپ کے ہاتھ میں دے دیا۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو کچھ کہا گیا سنا گیا اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين۔ کیا ہو گیا؟